लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर और उनके चाहने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, मैं हूं बासित अली और आप देख रहे हैं अमलियात की दुनिया। आज आपके सामने एक मुवक्किल का अमल लेकर हाज़िर हुआ हूं। ये एक ही अमल आपको दुनिया के तमाम आमाल से मुबर्रा कर देगा। ये एक अमल ही आमिल को तमाम ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। इसमें आमिल को कश्फ होता है, दौलत मिलती है, खाना मिलता है, बरकत होती है। इसके अलावा हिजाबात उठ जाते हैं। अगर आमिल चंद मरतबा किसी देग वगैरह पर पड़ दे तो उस देग में से अगर 1000 बंदा भी खाए तो वो देग ख़त्म नहीं होगी, वो खाना ख़त्म नहीं होगा। आमिल के पास पैसों की रेल पेल होगी, हर तरह की मुश्किलात दूर होंगी। आमिल को किसी और अमल की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये सब हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। ऐसी गोहर नायाब चीज़ें आमिल को घर बैठे नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर कोई शख्स घर बैठा रहे और कहे कि मुझे पैसा मिलता रहे, खाना मिलता रहे, कोई काम धंधा ना करे, तो आप कहेंगे कि इस शख्स को भूख मार देगी, वो भूखा मर जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह के सिवा किसी का मोहताज नहीं होता इसका आमिल, और अल्लाह ही है जो आम लोगों को रिज़्क़ पहुंचाता है। तो उसी की नाम की बरकत से, उसी के नाम के मातहत ये मुवक्किल है। तो अमल की तफसील से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। पहले मैं अमल की इबारत को पढ़ता हूँ, उसके बाद चंद गुजारिशात अमल के मुतल्लिक़ आपके सामने रखूँगा। अमल की इबारत है, छोटी सी इबारत है, या समता या इलू बेहक या मुगनी। मुगनी का मतलब होता है बेनियाज, और वो ज़ात अकेली अल्लाह की है, बाकी सब न्याज़मंद हैं। वही है जो किसी का मोहताज नहीं, सब उसी के मोहताज हैं। तो ये अल्लाह के नाम या मुगनी का मातहत मुवक्किल है, और ये अपनी सफ़ों में सरदार की हैसियत माना जाता है। तो अमल की तफसील की तरफ चलते हैं। हमने अरूज माह में, मतलब नए चाँद की 15 तारीख से पहले जो जुम्मा आए, कोई सा भी आप उसमें देख लें जहां आपकी पहुंच हो, उस जुम्मे के दिन बाद नमाज इशा हमने अलहदा कमरे में पहले से ही पाक साफ़ करके उसको रखा हुआ होगा। अलहदा कमरे में कोई शोर व गोल ना हो, जिसमें कोई तसव्वुर भटकाने वाली चीज़ें ना हों। यूँ समझें कि खाली कमरा हो, किबला रुख मुसल्ला या जाए नमाज बिछी हो, उस पर आमिल ने बैठना है, किसी किस्म का हिसार नहीं करना। ये आगे चल के आपको समझ आएगी कि क्यों नहीं करना। तो उसके बाद हमने लुबान का बुखूर जलाना है। आप उसको शहद में पीस कर गोलियां बना लें और दहकते कोलों पर एक गोली डाल दें। तकरीबन आधा घंटा से 45 मिनट तक ये एक गोली बेर के दाने के मुताबिक के हिसाब से ये 40-45 मिनट तो आराम से निकाल देगी। ये अमल काफ़ी लंबा है, इसमें नशिस्त काफ़ी लंबी होगी। तो हमने सबसे पहले, अगर आप चाहें अपने दिमाग के मुताबिक कि आप के अंदर वहम ना हो, किसी किस्म का वहम ना रहे, तो आप बदनी हिसार कर सकते हैं। उसके अमाल भी पहले मौजूद हैं। बल्कि मैं कहूँगा कि आप वहम में मुब्तला हो जाएंगे तो बदनी हिसार लाजमी कर लें, ताकि आमिल मुतमईन होकर अमल पढ़ सके। उसके बाद हमने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद ये अमल या समता या इलू बेहक या मुगनी, इसको हमने 10,000 मरतबा विर्द करना है। और उसके बाद फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। ये तकरीबन हमारे 4 से 4.5 घंटे सर्फ होंगे इस अमल में। तो आप तमाम ज़रूरियात से फ़ारिग होकर ही अमल की पढ़ाई शुरू करें। तो ये इस तरह एक दिन का अमल हो गया।
آپ نے آخر میں دعا بھی مانگیں کہ اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ یہ آپ نے لگاتار اس کی روزانہ پڑھائی کرنی ہے، کسی قسم کا اس میں اور پرہیز نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو روزہ رکھ سکتے ہیں، پاک صاف چیزیں کھائیں، شرعی پرہیز کریں، غیبت جھوٹ سے بچیں۔ اس کے علاوہ نماز کی پابندی کریں، کسی کو دکھ نہ دیں، صدقہ وغیرہ دیا کریں، غریبوں کی امداد کیا کریں۔ مطلب عامل مکمل طور پر شریعت پر پابندی کر کے اس عمل کی پڑھائی کرے۔ اس میں مدت کا تعین نہیں ہے، جب بھی عامل کو یہ موکل اپنا دیدار کروائے تو سمجھے عامل کامیاب ہو گیا۔ یہ اب عامل پر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر منحصر ہے کہ عامل کتنا پرہیزگار ہے اور اس کے دل میں کیسی نیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس میں شامل ہے کہ وہ جس پر اپنا کرم فرما دے۔ اس میں جو موکل عامل کے سامنے حاضر ہوتا ہے وہ سبز رنگ میں ملبوس ہوتا ہے، نورانی چہرہ ہوتا ہے۔ عامل اس کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا، اتنا نورانی چہرہ ہوتا ہے، جیسے نور کی لائٹیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ میں ایک چمکدار تلوار ہوتی ہے جو وہ اپنے ہاتھ میں لیے عامل کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کی اتنی ہیبت ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑا دل گردے والا عامل بھی ایک مرتبہ لرز جاتا ہے، ڈگمگا جاتا ہے، لیکن عامل کو مضبوطی کے ساتھ بیٹھے رہنا چاہیے، کسی قسم کی اس سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ صرف اپنا دیدار کروائے گا، آہستہ آہستہ نورانیت جو اس کے چہرے سے ہوگی وہ عامل کی آنکھوں میں جذب ہو کر یہ وقت آئے گا کہ عامل اس کا چہرہ دیکھ سکے گا، اور جب وہ اس کا دیدار کر لے گا عامل، یہ کوئی موکل عام سی شخصیت نہیں ہے بلکہ نہایت ہی پہنچی ہوئی اور بزرگوار شخصیت ہے۔ عامل کو ان کا ادب کرنا چاہیے، ان کے ادب میں کھڑا ہونا چاہیے، سلام کرنا چاہیے، بلکہ سلام میں پہل نہیں، جب وہ سلام کریں تو اس کا جواب دینا چاہیے، اور ادباً کوئی چیز اپنے منہ سے نہ کہے کہ اس کو بری لگے، اس موکل کو بری لگے، کیونکہ وہ موکل جانتا ہے کہ اس شخص کے دل میں کیا ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایسے سمجھیں کہ ایک نمائندہ ہوگا، تو عامل اس سے اور کوئی ڈیمانڈ نہ کرے، بس دیدار کی چاہت لے کر وہ خود بخود ہی کچھ دیر میں رخصت ہو جائے گا۔ اس میں صرف موکل جو ہوگا وہ بس یہی دیدار کروائے گا۔ اگر اس نے دیدار کروا دیا تو عامل کی دین و دنیا سنور جائے گی، عامل کے تمام جو دل میں مائل ہے، گند ہے، وہ دور ہوگا، حجابات اٹھ جائیں گے، کشف ہونے لگے گا، روپے پیسے کی چیل پیل ہوگی، کھانا، برکت، دولت، ہر چیز عامل کو میسر ہوگی، کسی قسم کا عامل محتاج نہیں رہے گا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو اور کیا چاہیے؟ اگر موکل عامل کے پاس رہے تو اس کا کھانا پینا، تمام ضروریات زندگی عامل کو پوری کرنی پڑتی ہے۔ جب بھی کوئی کام عامل لے گا تو اس کا معاوضہ وہ پہلے لے گا یا آخر میں جس طرح کا وعدہ وعید ہوا ہوتا ہے۔ تو جب ہم روزانہ اس کی 10,000 کی پڑھائی کریں گے بلا ناغہ کسی قسم کی اور پرہیز تو نہیں ہے سوائے شریعت کی پابندی ہم نے لازمی کرنی ہے، یہ بڑا بابرکت اور نیک موکل ہے، عامل کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ نیک بنا دے گا اور عامل کو کسی اور عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اس سے عامل جو ہوگا وہ ہر طرح کا کام بھی لے سکتا ہے اس عمل کی عبارت سے۔ کسی کو رزق کی تنگی ہے تو عمل کی عبارت کو 1100 مرتبہ پڑھ کے اس کو دم کر دیں، یا اس کا تصور کر کے گھر سے بیٹھ کر ہی اس کا تصور کر کے اس کی پڑھائی کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جو رزق یا اس طرح کے مسائل ہوں گے وہ حل ہوں گے۔ تو اس عمل میں جب ہم دیدار کر لیں گے، موکل اپنا دیدار کروا لے گا، تو اس کے بعد ہم نے روزانہ اس عمل کی بعد نماز عشاء 1100 مرتبہ لازمی طور پر اپنا ورد بنا لینا ہے، تاکہ عامل کے اندر وہ روحانیت جو ہوتی ہے، جو عمل کے دوران اس نے کمائی ہے، وہ پوری اسی طرح رہے اور اس میں اضافہ ہوتا رہے۔ اگر عامل مدامت یعنی کہ روزانہ کی پڑھائی نہیں کرتا تو وہ جو اس نے روحانیت یا جو کام اس نے کمایا ہے، روزی اس نے کمائی ہے، وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کا اثر
ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے روزانہ کی پڑھائی لازمی کرنی ہے تاکہ عمل قابو میں رہے، اور وہ موکل یہ نہیں کہ ایک مرتبہ آ کر چلا جائے گا، آپ کو جب بھی اس کی ضرورت ہوگی وہ خود بخود ہی آپ کی وہ ضروریت پوری کر دے گا۔ یہ کوئی عام ہستی نہیں، عام کوئی موکل نہیں کہ کسی صف علی موکل یا دیگر جو موکلات عامل تابع کرتا ہے، یہ اس کا محتاج نہیں ہے۔ یہ بڑا طاقتور موکل ہے، جو کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ دم بھرے گا۔ تو امید ہے آپ کو عمل کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر کوئی سوال ہے اس کے بارے میں تو آپ کمنٹ میں لازمی پوچھیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا لازمی جواب دوں گا۔ تو امید ہے آپ کو ہمارے چینل سے فائدہ ہو رہا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، لائک اور کمنٹ لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ رہ سکے۔